بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 5 کلاس کی اردو کی کتاب گلے لالا کا چیپٹر نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہمارے پڑوسی۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی معروضی حل کریں گے۔ نمبر 1 پہ لفظ استعمال ہوا ہے بنڈل، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ایک جگہ پہ بندھی ہوئی ہے نا، تو کہتے ہیں فلاں چیز کا بنڈل اٹھا لاؤ، یا فلاں چیز کا بنڈل پڑا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں بنڈل، ٹھیک ہے۔ ذوق و شوق، بے حد شوق سے۔ مغز ماری، دماغ لڑانا، وہ کہہ رہے ہوتے نا میں نے بہت مغز ماری کی، مجھے یہ چیز نہیں ملی، مطلب کہ میں نے دماغ لڑایا ہے، ٹھیک ہے۔ نعمت، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ، فہرست، ترتیب سے لکھے ہوئے الفاظ۔ نیکسٹ جو ہے وہ معروضی ہے کہ اچھے پڑوسیوں کو کیا کہا جاتا ہے، تو اچھے پڑوسیوں کو نعمت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے مرزا صاحب کس چیز کے شوقین ہیں، مرزا صاحب جو ہے وہ ریڈیو کے شوقین ہیں۔ جلالی صاحب کئی سال کہاں رہ کر آ چکے ہیں، یورپ رہ کر آ چکے ہیں۔ کس کے گھر کو چڑیا گھر کہا جاتا ہے، نازک صاحب کے گھر کو جو ہے وہ چڑیا گھر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طفیلی صاحب کیا چیز اٹھا کر لے گئے تھے، استری وہ لے کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ریڈیو کس نے ایجاد کیا تھا، مارکونی نے ایجاد کیا تھا۔ تو یہ تھے اس کے ایم سی کیوز۔ نیکسٹ ہے خالی جگہ کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ تو اس میں سب سے پہلی خالی جگہ جو ہے وہ مرزا صاحب 24 گھنٹوں میں سے کوئی 22 گھنٹے، اس خالی جگہ میں آئے گا 22، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بلو ہیں یہ آپ دیکھ لیں گے اور اس کو دیکھ کے وہیں پہ لگائیں گے خالی جگہ بک کے اوپر جہاں بنے ہوئے ہیں خانے۔ 22 گھنٹے ریڈیو جو ہے وہ بجاتے تھے۔ اسی طرح محلے والوں نے اپنے اپنے ریڈیو بیچ کر روئی کے بنڈل خرید لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ محلے میں آدھی رات کو رونق میں اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں بھی آئے گا رونق۔ جمالی صاحب کی محفل میں خوب کہہ اور لگائے جاتے اور ادھم مچایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جس شخص کی شرارتوں سے، اس میں آئے گا شرارتوں سے، اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ جملے دیے گئے الفاظ کو جو ہے وہ اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ عادت ہے۔ تو عادت، روزانہ سویرے ورزش کرنا میری اچھی عادت بن چکی ہے۔ اسی طرح شور شرابہ دوسرا لفظ ہے، مطلب کہ محلے میں شادی کی تقریب کی وجہ سے بہت شور شرابہ ہو رہا تھا۔ اس طرح تیسرا لفظ ہے اس کتاب کی کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ میں نے ایک ہی نشست میں ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ لفظ ہے شوق، مجھے باغبانی کا شوق ہے اور میں اکثر اپنے باغ میں نئے پودے لگاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پڑوسی ہے، ہمارے پڑوسی ہمیشہ ہماری مدد کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے جملے۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ آپ کو سبق کے کرداروں میں کون سا کردار دلچسپ لگا اور کیوں۔ تو آپ کو جو بھی لگے آپ لکھ سکتے ہیں، مجھے یہ لگا آپ یہاں سے دیکھ کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ مجھے جلالی صاحب کا کردار دلچسپ لگا، ان کی یورپ کی مثالیں اور موٹر سائیکل کا شور دونوں ہی ایک مزاحیہ تضاد پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کویشچن نمبر 2 ہے اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کسی کے بارے میں مصنف کے انداز میں 2 یا 3 جملے لکھیں۔ آپ اپنی طرف سے لکھ سکتے ہیں، میں نے بھی لکھ دی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے محلے کے عباسی صاحب کو صفائی کا بہت خیال ہے، مگر صرف اپنی گلی کا۔ روز صبح گلی میں جھاڑو لگا کر کوڑا سیدھا ہمارے دروازے کے سامنے ڈال دیتے، مطلب کہ اپنی گلی صاف کرنے کو ان کو شوق ہے، ویسے صفائی کا شوق نہیں ہے۔ پھر شام کو سب کہتے ہیں لوگوں میں صفائی کا شعور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کویشچن نمبر 3 ہے کہ صرف آپ کے سامنے نقشہ سا کھینچتے ہیں سے مصنف کی کیا مراد ہے، اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو مصنف کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی عادات اور رویوں کو مزاحیہ انداز میں بیان کر کے ان کی شخصیت اور طرز زندگی کا خاکہ قائرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ کویشچن نمبر 4 ہے محلے میں آدھی رات کو رونق میں مزید اضافے کی وجہ کیا ہے۔ محلے میں آدھی رات کو رونق میں مزید اضافے کی وجہ جمالی صاحب کے دوستوں کی جو ہے وہ محفل ہے۔ اس طرح جو ہے وہ جلالی صاحب اور نازک صاحب کو دوسروں سے جو شکایت ہے خود بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اس قول و فعل کے تضاد کی مختصراً وضاحت اپنے الفاظ میں پیش کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے اپنے لفظوں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں جلالی صاحب یورپ کی مثال دیتے ہیں اور شور شرابے پر خفا ہوتے ہیں، لیکن خود ان کی موٹر سائیکل کا شور اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ دوسری طرف نازک صاحب صفائی کی شکایت کرتے ہیں لیکن اپنے جانوروں کی غلاظت اور کوڑا سڑک پر پھینک کر گندگی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ دونوں ہی اپنی اپنی باتوں اور عمل میں کیا ہے تضاد رکھتے ہیں۔
ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے وہ قواعد کا سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ واحد جمع کے قاعدے. جس مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں یا ہو ان کی جمع کے لیے یا کے بعد الف مدہ یا الف نون غنہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے لڑکی سے لڑکیاں. ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں کہ اینڈ پہ ہم نے کیا کر دیا ہے کہ الف اور نون غنہ کا اضافہ کر دیا. اسی طرح کرسی سے کرسیاں. ٹھیک ہے، ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے، ان کی جمع بنائیے، میں نے لکھ دیے. کتاب سے کتابیاں، گڑیا سے گڑیاں، بلی سے بلیاں. ٹھیک ہے، اسی طرح جن مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں یا ہو ان کی جمع میں صرف نون غنہ بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ الف اور نون غنہ بڑھاتے ہیں، اور اس میں کیا ہے صرف نون غنہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے گڑیا سے گڑیاں، چڑیا سے چڑیاں. نیکسٹ کہتے ہیں کہ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کی جمع بنائیے. ٹھیک ہے، جیسے دنیا سے دنیائیں، گڑیا سے گڑیاں اور پتنگا سے پتنگے. ٹھیک ہے، یہ اپنے اپنے لفظوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جس مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں الف ہوتا ہے، جمع میں اس کے بعد الف یا اور نون غنہ جو ہے وہ لگا دیتے، بڑھا دیتے ہیں، جیسے گنگا سے گنگائیں، ہوا سے ہوائیں. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے اور ان کی جمع بنائیے، جیسے دعا سے دعائیں، خطا سے خطائیں، وفا سے وفائیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جن مؤنث واحد الفاظ کے آخر میں ان میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا، جن کا ذکر اوپر کے 3 قاعدوں میں جو ہوا ہے، ان کی جمع کے لیے آخر میں اپنا یہ بڑھیے اور جو ہے وہ نون غنہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے بات سے باتیں، دیوار سے جو ہے وہ دیواریں. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ ایسے مزید 3 الفاظ ڈھونڈ کر جو ہے وہ لکھیے، ان کی جمع بنائیے. کتاب سے کتابیں بنا لیں، تصویر سے تصویریں بنا لیں، کہانی سے کہانیاں بنا لیں. دیے گئے الفاظ کی واحد لکھے. گھڑیاں، اس کی گھڑی بنے گی. دعائیں، دعا بنے گی. چوہیاں، چوہی بنے گی. میزیں، میز بنے گی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے علامات کوسین. یہ جو بریکٹ ہے نا، یہ دونوں بند ہیں، اس کو کہتے ہیں کوسین. ٹھیک ہے، یہ علامت کسی جملے کے درمیان میں کسی وضاحت یا دہانی یا تشریح کے لیے لگائی جاتی ہے، مطلب کہ بات کو سمجھانے کے لیے لگائی جاتی ہے. خاص بات یہ ہے کہ کوسین کے درمیان لکھے جملے کو ہٹا دینے سے بھی وہ جملہ مکمل ہی رہتا ہے. جیسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لکھا ہوا دور دراز کے ریڈیو اسٹیشنوں سے نشر ہونے والے پروگرام پورا محلہ آسانی سے سن لیتا ہے. بیچ والی جو بات ہے یہ صرف اور صرف کیا ہے، سمجھانے کے لیے لکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ جو ہے وہ بریکٹ میں جو لکھا ہو یہ نہ بھی لکھیں تو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، پورا محلہ روئی ٹھوسنے کے باوجود آسانی سے سن لیتا ہے. نیکسٹ ہے نمرا. نمرا سے کل میرا پسندیدہ کھلونا ٹوٹ گیا. اس میں دیکھیں کہ جو بریکٹ والا ہے اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو جملہ پھر بھی مکمل ہوتا ہے. بریکٹ والا جو ہے یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ درج ذیل جملوں میں درست جگہ پر کوسین کی علامت لگائیے اور دوبارہ جملے بنائیے. سب سے پہلا ہے کہ احمد کے والد جو ڈاکٹر ہیں نے میرا اچھا علاج کیا. تو احمد کے والد نے میرا بہت اچھا علاج کیا. درمیان میں جو ڈاکٹر ہے اس کو ہم کیا کر دیں گے، بریکٹ میں کر دیں گے. مطلب کیا کہ یہ اگر نہ بھی ہوتا تو یہ جملہ پورا مکمل ہو جاتا. نیکسٹ ہے شاہد چچا جنہیں سیاحت کا بہت شوق ہے کل ہنزا سے واپس آئے. تو اس میں ہم جنہیں سیاحت کا بہت شوق ہے اس کو اگر ہٹا دیں تو بھی جملہ اسی طرح مکمل بنے گا. اس کو ہم کوسین میں کر دیتے ہیں. یہ بات جو ہے وہ صرف اور صرف کس لیے ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. شاہد چچا کل ہنزا سے واپس آئے. اسی طرح آج میرے استاد نے جو بہت شفقت سے پڑھاتے ہیں مجھے شاباش دی. آج میرے استاد نے مجھے شاباش دی جو بہت شفقت سے پڑھاتے ہیں، اس کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو بھی جملہ مکمل بن جائے گا. اسی طرح جو ہے خان بابا جو مال کے مالی ہیں ہمیں کچھ پھل توڑنے کی اجازت دیتی. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ نیچے آ گیا خان بابا جو جو باغ کے مالی ہیں. اگر ہم اس کو سکپ کر دیں گے، اس کو ہم کیا کر دیں گے، ہٹا بھی دیں گے تو بھی جملہ مکمل ہو جائے گا. ہمیں کچھ پھل توڑنے کی اجازت دیتی، مطلب یہ کہ بیچ والا جو ہے یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ میں بڑا ہو کر اپنے دوست ابراہیم کے ابو فوج میں ہیں جیسا بنوں گا انشاءاللہ. میں بڑا ہو کر اپنے دوست ابراہیم کے جیسا بنوں گا انشاءاللہ. جو فوج میں ہیں اس کو ہم کوسین میں کر دیں گے. مطلب کیا ہے کہ یہ اگر ہم
نہ بھی لگائیں تو بھی جملہ مکمل بن جائے گا. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.